اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعظمتم جلالہ۔ زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح جاری تھی اور ہم نے کہا کہ یہ شناختی کارڈ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ائمہ علیہ السلام کی امامت کا۔ فعظمتم جلالہ، امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ محمد اور آل محمد، بس تم نے خدا کے جلال کو سمجھا ہے، اس کے جلال کو بڑا سمجھا ہے۔ عظم باب تفعیل سے ہے، عظیم حقیر کے مقابلے میں۔ عظم عظم یعنی بزرگی، شدت، بزرگی میں شدت، قوت پر دلالت کرتا ہے۔ جلال بھی بزرگی کے معنی میں، استعمال اس کا معنوی بزرگی کے ہوتا ہے۔ جب آل محمد علیہ السلام تمہاری طہارت کامل ہوئی، نجاست سے تم پاک ہوئے، تو تم خدا کی بزرگی بیان کرو، خداوند عالم کی بزرگی بیان کرو۔ بس یہ ہستیاں اپنے عقیدے میں خدا کی تعظیم کرتی ہیں۔ مرحلہ اول یہ ہے کہ تعظیم کے آثار ان کی ذات اور قلبی لحاظ سے ظاہر ہوتے ہیں، اس طرح کہ خدا کو غنی سمجھتے ہیں یہ حضرات، خداوند عالم کو غنی سمجھتے ہیں، اور دوسرے لحاظ سے خود کو خدا کا فقیر سمجھتے ہیں، خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اور خود کو خالص فقیر جانتے ہیں۔ یہ ذہن رکھیے گا، فقیر محض، ذاتی فقیر۔ اور یہ عرض کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یا الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدا ہمیں دے کہ ہم کامل منقطع ہو جائیں تیری طرف آئیں، کامل منقطع ہو کے، یعنی منیب سے بھی بالا تر۔ ٹھیک۔ مرحلہ دوم، اس تعظیم کے آثار اسی طرح ان کی گفتار میں بھی نظر آتے ہیں کہ فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں، وَإِنَّهُ لَا يَنبَغُ، بس مناسب نہیں اس کے لیے جو خدا کی عظمت کو جان لے، وہ اپنے آپ کو یا اپنی خود کی عظمت کو بیان کرے، خود کی عظمت کو بیان کریں، اپنی بلندی کو بیان کرے، اپنے بڑے اعمال کو بیان کرے۔ بس انسان کامل علمی لحاظ سے بھی خدا کی عظمت اور جلال سے کوتاہی نہیں کرتا، عملی لحاظ سے بھی، زبانی لحاظ سے بھی۔ خداوند عالم کی صفات اور اسماء کی تقسیم جلال اور جمال میں کہ صفات جلال وہ صفات جو خدا کے ہر نقص اور عیب کو دور کرتی ہیں، جیسے علی ہے، سبوح ہے، قدوس ہے، عظیم ہے، کبیر ہے، تکبر ہے، احاطہ ہے، عزیز ہے، غالب ہے۔ اور در حقیقت صفات جلال میں نقائص اور عیوب کو پاک جاننا ہے، جیسے یہ نقائص سے پاک کیا جاتا ہے، عاجزی، ضعیفی، جہالت، جسم کا ہونا، مکان، زمان، مرکب ہونا، دیکھنے کے لائق ہونا، یہ سارے کیا ہیں؟ عاجزی والی صفات ہیں، صفات سلبیاں ہیں۔ صفات دوم و اوصاف جو رحمت آمیز ہیں، جیسے رحمت ہے، مغفرت ہے، عفو ہے، یہ خداوند عالم کی صفات جمالیاں ہیں۔ صفات قہر آمیز جیسے انتقام ہے، عزت ہے، اقتدار ہے، مکر ہے۔ ٹھیک۔ بے شک احکام الہی کی تعظیم فضیلت ہے، خداوند عالم بہترین اجر دیتا ہے کہ قرآن کریم نے کہا، سورہ حج آیت نمبر 30، وَذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ جو محرمات خدا کی تعظیم کرے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، عند ربی، اس کے رب کے پاس۔ یا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے، بس یہ اس کے تقوی کی، دل میں تقوی کے ہونے کی علامت۔ سورہ حج ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ بس یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اس تعظیم کے اثرات معنوی بہت زیادہ ہیں۔ آل محمد علیہ السلام اعلام التقیٰ ہیں، وہ سب سے بڑے خدا کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ہے وَأَكْبَرْتُمْ شَأْنَهُ، اے محمد اور آل محمد، تم نے خدا کی بڑی شان کو بیان کیا۔ اکبر تم، بس اس کی شان کو بہت زیادہ بیان کرتے ہو تم حضرات۔ اکبر تم یعنی تم نے بڑا شمار کیا، بڑا سمجھا خدا کی شان کے بے نیاز کرنا۔ ٹھیک۔ خداوند عالم سے جو بندہ جڑ جائے، جو سائل خدا کا ہو، کہ قرآن نے سورہ رحمان آیت نمبر 29 نے کہا، یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے تمام موجودات سوال کرتے ہیں،
تمام موجودات سوال کرتے ہیں، سورہ رحمان میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ خدا کا ظہور ہے، خدا کے ظہور سے جدید مخلوق کا ظہور ہے۔ شانہ ان یغفر ذنبا ویفرج کربا، بس اس کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں کو بخش دے، غموں کو ختم کر دے، بلند کر دے، یہ خداوند عالم کی شان ہے۔ بس شان ہر جدید کام پہ دلال کرتی، شان یعنی ہر جدید کام۔ خدا کی تکبیر اس کی شان کی تکبیر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے سوال کیا کہ کون سی چیز بزرگ تر ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہر چیز بڑی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا خداوند عالم کو تو نے محدود کر دیا، خداوند عالم کو تو نے محدود کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ اکبر من کل شیء، خدا ہر چیز سے بڑا ہے، خداوند عالم ہر چیز سے بڑا ہے۔ امام نے کہا نہیں، یہ خدا دوسری اشیاء کے مقابلے میں تو نے قرار دیا، خداوند عالم کو دوسری اشیاء کے مقابلے میں قرار دیا۔ امام نے کہا کہ میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ خدا کی بڑائی کیسے بیان کرو۔ امام نے کہا کہ کہو کہ اللہ اکبر من ان یوصف، خدا بڑا ہے کہ اس کی پوری طرح صفات بیان کی جائے، پوری طرح صفات بیان کی جائے۔ بس اس بنا پر خدا کی شان کی تکبیر ذات خدا کی تکبیر کے سائے میں ہے۔ بس ذات بلند ہے، اس وجہ سے خدا کی شان بھی بلند ہے، خداوند عالم کی شان بھی بلند ہے۔ یہ حضرات خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑے اسماء حسنہ کے مظہر ہیں۔ تو جب یہ خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب یہ لوگوں کی بارگاہ میں آتے ہیں، لوگوں کے پاس آتے ہیں، لوگوں کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کا لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کا بیان کچھ اور ہوتا ہے۔ جب یہ لوگوں کے پاس آتے ہیں، لوگوں کے قریب آتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے ہی خدا کی پہچان ہو سکتی ہے، ہمارے ذریعے ہی خدا کی عبادت ہو سکتی ہے، اور ہم ہی توحید بیان کر سکتے ہیں خدا کی، ہم سے ہی توحید حاصل کرو۔ یہ یعنی حصر کر کے بیان کیا۔ لوگوں کی نسبت یہ خداوند عالم کی شان کو، بزرگی کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، بڑا بیان کرتے ہیں، لیکن جب یہ خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خدا کے قریب جاتے ہیں، تب یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ تب یہ حضرات کہتے ہیں کہ زاد راہ بڑا کم ہے، سفر بڑا طولانی ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ خدا تیری معرفت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، تیری معرفت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ حضرات اگر لوگوں کے پاس جائیں تو ان کا کلام اکبر تم شان ہے، محمد اور آل محمد، تم سب سے بڑی شان بیان کرتے ہو خداوند عالم کی، عظم تم جلالہ، سب سے زیادہ تعظیم تم کرتے ہو خدا کی، کیونکہ معرفت میں، اسماء حسنہ میں تم سب سے اعلیٰ مظاہر ہو۔ اسی طرح جب یہ خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کا کلام الگ ہوتا ہے، ان کا کلام ہوتا ہے کہ خدا ہم ذرا برابر ہیں یا اس سے بھی کمتر ہیں، خدا ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، خدا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، خدا ہم تیری صفات بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس ان حضرات نے توحید سکھائی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو کیا بیان کرو۔ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ انسان جب خدا کی بارگاہ میں جائے یا لوگوں کے پاس جائے تو اس میں فرق کیا ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔